جگتیال واقعے کے خاطی پولیس انسپکٹر کو فوری گرفتار کیا جائے۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے ہوم منسٹر محمود علی سے مطالبہ کیا کہ اس شرمناک واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ تعلق جگتیال میں کل ایک دلسوز واقعہ رونما ہوا کہ بس میں دو مسلم خواتین کو مقامی سب انسپکٹر پولیس نے مارتے ہوئے بس کے نیچے اتارا اور نیچے بھی اس کو کھدیڑ کر مارا گیا، اور اس کا قصور یہی تھا اس لڑکی کا، ان خواتین کا، کہ بس میں سیٹ کے بارے میں بحث و تکرار ہوئی، اور وہ انسپکٹر مارتے وقت نہ صرف ان خواتین کے تعلق سے بد کلامی کیا بلکہ مذہب اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اس نے نازیبا الفاظ استعمال کیا، برا بھلا کہا۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ریاست تلنگانہ کو ہمارے ہوم منسٹر صاحب نمبر 1 ریاست کہتے ہیں، اور یہاں کی پولیس کو نمبر 1 پولیس کہتے ہیں، اور سی ایم صاحب کو نمبر 1 سی ایم کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیس مستعدی سے ایسے فرقہ پرستوں کی سرکوبی کر رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس سب انسپکٹر کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو اگر تھوڑی سی اخلاق اور حمیت ہوتی تو اس بدبختانہ واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری استعفیٰ دے دیتے، لیکن ان کو مساجد کی شہادت پر ان کو استعفیٰ دینا یاد نہیں آیا، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد پہلے مساجد آباد ہوں گی، اس کے بعد سیکریٹریٹ کا افتتاح ہوگا۔ لیکن یہ کتنے پکے مسلمان ہیں اور یہ اپنی زبان پر کتنے قائم ہیں، یہ عوام جانتے ہیں کہ جیسا سیکریٹریٹ کا افتتاح ہوا تو انہوں نے فوری جا کر اپنے چیمبر کا جائزہ لے لیا، اور ادھر مسلمانوں کو یہ بیوقوف بنا دیا کہ اور 3 مہینے لگیں گے۔ اگر ان میں تھوڑی بہت بھی ایمانی حرارت ہوتی تو یہ اعلان کرتے کہ جب تک سیکریٹریٹ کی مسجد میں نماز شروع نہیں ہوگی میں اپنے چیمبر میں کا جائزہ نہیں لوں گا۔ یہ ان کی ایمانی آزمائش تھی جس میں انہوں ناکام ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کے پاس مسجد، اللہ اور رسول رائی کے دانے کے برابر ان کے پاس نہیں ہے، اور جہاں اللہ کے گھر کی ان کے پاس اہمیت نہیں ہے تو مسلمانوں پر یہ ظلم ہونے سے ان پر کیا فرق پڑنے والا ہے ان کے اوپر؟ بدبختی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ انسپکٹر دندناتا پھر رہا ہے، ابھی تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری فرینڈلی پولیس ہے، اور یہ پولیس میں ایسے فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا صاحب، ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ کو تو فوری وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا، دورہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہو کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوتا تو آپ کیا کرتے آپ؟ میں واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ایک حادثہ، ایک پہاڑ ٹوٹا تھا، آپ نے کیا گیم کھیلا تھا، زمانے نے دیکھ لیا۔ تو کیا یہ ایک مسلمان بچی ہماری بچی نہیں ہے، ہماری بہو بیٹی نہیں ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ ابھی تک وہاں کا دورہ کیوں نہیں کیے؟ اور آپ کا دورے کا محتاج نہیں ہے۔ آپ سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ ہوم منسٹری کے خطئی نااہل آپ قرار پا چکے ہیں، آپ کو فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے ایک مدرسے کی کمان کے ایک چھوٹے سے 1-2 جملے کے لیے جو مساجد میں بیان کرنا شروع کر دیے، آج ان کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ آج ہمارے شہر سے
5 मुस्लिम बच्चों को 9 मुस्लिम बच्चों को जो हमारे शहर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मध्य प्रदेश की पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेके ले गई। क्यों आपके वो नमाज जुमा में याद नहीं आया? क्यों आपको शाली बंडे में पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ आप जबान नहीं खोले? दरवाजे तोड़कर नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ये बदबख्त जो गोशा महल का एमएलए है, उसके खिलाफ एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया था। आपकी ज़बान पर उस वक्त ताला क्यों पड़ा था? और आप अपने छोटी सी बात को लेकर आपने पतंगड़ बनाकर आप उस पर जो ना वावेला मचाया। फिर क्या यही है मुसलमानों से हमदर्दी आपकी? यही है नौजवानों से हमदर्दी आपकी? आज 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। आज 2 मुस्लिम खातून के साथ बदतमीज़ी की गई। क्यों आप अभी तक खामोश बैठे हुए हैं? आज हमारे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक फ़िल्म रिलीज़ की गई। इसके ताल्लुक़ से आप जो ना आपको खुतबे जुमा में ये याद क्यों नहीं आया आपको? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं किसी की तायीद नहीं कर रहा हूँ। एक छोटे से मामूली वाक़े को आप पतंगड़ बनाकर आप जो है ना जो आवाम में फैला दिए हैं, तो यहाँ पर आपका ज़हनी दिवालियापन जो है ना वाज़ेह हो रहा है कि कौमी सतह पर मुसलमानों पर मज़ालिम होते हैं तो आपकी ज़बान नहीं खुलती। आपकी ज़बान नहीं खुलती। क्या ये चाहते हैं कि एक दूसरे के दस्तबा गिरबान हो जाए? क्या यही एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना यही बयानबाजी करते रहेंगे और दुश्मन हम पर गालिब आ जाएगा? क्या उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मैं मुतालबा करता हूँ, उस खाती पुलिस ओहदेदार को फौरी जो है ना उसको बरतरफ किया जाए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। और हम इस वाक़े को हम फरामोश नहीं करेंगे। और होम मिनिस्टर साहब, अब आप उस कुर्सी के अहल नहीं हैं। आप फौरी जो है ना आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप